کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز یہی عزاداری ہے، یہی عزاداری۔ کوئی عبادت، کم از کم یہ طالب علم کسی شریعت کی ایسی عبادت کو نہیں جانتا جس میں پلک جھپکنے سے پہلے گنہگار حر بن جاتا ہو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر عزاداری جیسی تیز ترین عبادت جو بہت ہی جلدی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا مقرر بنا دے۔ رسول و آل رسول صلوات اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن سفن النجاة، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں، ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اوسع واسرع، توجہ ہے، لیکن میرے جد حسین کا سفینہ نجات، ہم سارے نجات کی کشتی، لیکن میرے دادا حسین نے علی علیہ السلام ایک سلوات پڑھنے محمد ہم سارے نجات کی کشتیاں علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت علیہ السلام تک جس سے متوسل ہو جاؤ، جس کو اپنا واسطہ فیض بنا لو، سارے کے سارے تمہیں نجات عطا کریں گے، لیکن ہم 12 میں سے کسی کی بھی کشتی نجات حسین علیہ السلام کی کشتی نجات کی طرح نہ بڑی ہے نہ تیز رفتار ہے۔ حسین علیہ السلام کی کشتی نجات لیکن سفینۃ جدنا الحسین اوسع واسرع، وسیع ترین، صرف وسیع نہیں بہت زیادہ وسیع، اوسع فعل و تفضیل، بہت زیادہ وسیع ہے، واسرع سریع نہیں، اسرع سے بہت زیادہ تیز، بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ تیز ہے۔ لیکن اب وقت کے دامن میں گنجائش کی پہلی گفتگو ہے، صرف اتنا گزارش کروں، دیکھیے کہ ظاہر آغاز ہو رہا ہے عزاداریوں کا، یاد رکھیے صرف خلاصہ ساری گفتگو کو ایک جملے میں بند کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہم بازار میں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چیز خالص ملے، خالص ملے، ملاوٹ والی نہ ملے، چاہے ذاکر ہے وہ ذاکر، چاہے عزادار ہے عزادار، چاہے بانی ہے بانی، ہر جس کی مولا حسین نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، یاد رکھیے گا کہ قیمت جتنا خالص پن ہوگا، جتنی چیز خالص ہوگی اتنی قیمت ہی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں۔ بندوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ جی کیا کہنے ہو جائے، اس کی بارگاہ میں کون مقرب ہوگا جس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا۔ اگر پڑھنے والا میری مجلس سب سے اچھی ہو جائے، میرا عشرہ کامیاب ہو جائے، سننے والا میں کسی اچھے بندے کو جا کے سن لوں، پانی میرے عشرے کی علاقے میں دھوم ہو جائے، اگر یہ نیت لے کر مجلس میں آئیں گے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں عام سی چیز ہم بازاروں سے خریدنے جاتے ہیں، اگر وہ غیر خالص ہو تو عام خریدنے والا اس عزاداری کا خریدار اللہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ہو سکے انتہائی خالصانہ، بالکل مؤدبانہ، باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر، انشاءاللہ ایک سوال پڑھیں گے۔ اب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انتہائی مخلصانہ، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خلوص کے ساتھ جو ہے اس عزاداری کو بارگاہ رب کریم میں، رب جلیل میں اس کو پیش کرنا چاہیے۔
اب وقت تو بسم اللہ بالکل جو ہے وہ نہیں رہا، لیکن ایک کا ایک جملہ جو ہے وہ مسائل مصیبت کا کر کے عزاداری کا حصہ جو ہے وہ تکمیل پذیر ہو۔ دیکھیے کہ پہلی عزاداری جو ہوتی ہے، آغاز عزاداری، اس میں حضرت مسلم علیہ السلام کے مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، چاند کے مسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، مختلف مسائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن چاہے مختصر عزاداری ہے چاہے تفصیلی ہو، جتنی بھی ہو، یہ طالب علم جو ہے وہ پہلی اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ یہ کربلا ایک دو دن میں نہیں بنی ہے۔ کربلا اس کی جڑیں احد و بدر میں ہیں، جڑیں احد و بدر میں ہیں، اور اس کو اچھے سے پانی ڈال کر پروان رسول اللہ کے بعد چڑھایا گیا۔ اگر جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو حق دے دیا جاتا، جناب سیدہ پر ظلم نہ کیے جاتے، تو کبھی بھی کربلا وقوع پذیر نہ ہوتی۔ عزاداروں، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو پاک از رسول لوگوں نے مار کے زخمی کر دیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب صدیقہ کبریٰ وہ بیوی جو جب بھی تشریف لاتی تھی نبیوں کے سردار استقبال فرماتے، کھڑے ہو جاتے، وہ بیوی محدثہ بیوی، زہرا بیوی، عالمہ فاضلہ بیوی، تقیہ نقیہ زاہدہ بیوی، وہ کئی لحظے اسی منبر کے سامنے کھڑی رہی، لیکن کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ بطول کس لیے آئی ہو۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس میں ایک جملہ عرض کروں، بھائیوں کی کتاب فرائض الصدیقین کے اندر جملہ موجود ہے کہ نبیوں کے سردار تشریف فرما ہیں، جناب سید آخری ایام ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جناب صدیقہ کبریٰ سامنے سے گزری تو دیکھ کر نبیوں کے سردار نے رونا شروع کیا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبیوں کے سردار نے فرمایا، مجھے اپنے بعد کا وقت یاد آ گیا۔ جملہ میں نے یہی پڑھنا ہے، بس ختم، میری ڈیوٹی ختم ہوگی۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں، مجھے اپنے بعد کا وقت یاد آ گیا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں انتہاکت حرمتہ، میری اس بیٹی کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، مونعت ارثھا، اس کے حق کو غصب کیا جائے گا، سوقطت جنینھا، اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا، کثرت جنبیھا، اور اس کی ایک نہیں بلکہ دونوں پسلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اللہ